بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان الزہرا و منتظرین امام الزمان، شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ جشن ولادت باسعادت کے ایام نزدیک ہیں۔ 20 جمادی الثانی 1441 ہجری کچھ دنوں بعد آنے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام مومنین و مومنات اپنے اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں ضرور اس خوشی کو منعقد کریں گے، اہتمام سے منائیں گے، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے چہارد معصومین کی مودت و محبت اپنے دلوں میں رکھنے والے ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی شان میں ایک خوبصورت نظم قصیدہ شہید محسن نقوی نے لکھا، بہت پرانا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، سچے بھائی نے بھی پڑھا اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے، اور بہت سی اچھی آوازوں میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن اتنی اچھی شاعری اور ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ اتنی مناسب ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے اور شیئر کیا جائے۔ اور بھی شیئر کروں گی، لیکن یہ اس وقت بہت زیادہ میرا دل چاہا کہ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ ایک ایک لائن اتنی خوبصورت ہے اور ایک ایسے ہر لائن میں ایک تاریخی واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں اور اس طرح ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں شہید محسن نقوی کے قلم سے۔ اور بے شک جو بھی اس گھر کے افراد تھے سب پر آیات اتری، صورتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں، اور بی بی فضہ جو کنیز تھیں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی، ان کا بھی تذکرہ سورہ دہر کی آیات میں آتا ہے کہ جب مسکین اسیر کو اور مسافر کو روٹیاں دے دی جاتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بی بی فضہ کا بھی ان کا نام لے کے سورہ دہر میں تذکرہ کیا گیا۔ سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے۔ مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایک مشہور حدیث نبوی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد، اور ہمارا اوسط بھی محمد ہے۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر۔ اب یہاں وہ بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ وجہ بحث بنتی ہے کہ بعض لوگ اصحاب کو اہل بیت سے بڑھا دیتے ہیں۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر۔
خار اپنی جگہ، غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو رہتا ہے اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر و منزل نہیں کہتے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ایک اہم بات جو اگر اس انداز میں نہ کی جاتی تو بہت زیادہ چپتے ہوئے انداز میں بعض لوگوں کے دل میں جا کے یہ بات لگتی ہے کہ پہلو میں جو قریبی ہیں انہیں دل نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ بے شک سبحان اللہ، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ یہ اسپیشلی یہ والا شعر تو آپ لوگوں نے ضرور ضرور سنا ہوگا زندگی میں کسی نہ کسی لمحے میں، ہر ممبر سے یہ ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے لازمی سنا ہوا ہوگا کہ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پر و بال اسی گھر سے ملے ہیں۔ تو شہزادی کونین کے سخی گھرانے پہ، کریم گھرانے پہ بے انتہا درود و سلام۔ پروردگارہ ایسا درود و سلام ہو شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین پہ بے انتہا، جس کا شمار ممکن نہ ہو، اور ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت، بی بی کا دل دکھانے والوں پہ بے شمار لعنت، بی بی کا در جلانے والوں پہ بے شمار لعنت، فدق کے چوروں پر بے شمار لعنت تا قیامت لعنت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔